ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو نامینیشن پیپرز جمع کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک آخری اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا، پریشانی پائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر۔ نگراں حکومت نے الیکشن کمیشن کے احکامات تسلیم کرنے سے انکاری ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ مجھے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیملی سے اور سینٹر اعجاز چودھری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑی ہی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بلکہ لیگل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں اور اس تمام کے معاملات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو صرف ایک آئیڈیا دکھانے کے لیے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو نامینیشن پیپرز جمع کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں۔ یہ تھوڑی دیر میں ابھی میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس سلسلے میں اندازہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک آخری اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی الیکشن سے پہلے رہائی ہو جائے، لیکن آج کے دن کم از کم وہ بات جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ الیکشن سے ریلیٹڈ تمام تر اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کبوتروں کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم انشاءاللہ 9,30,000 سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ 70,000 سبسکرائبرز دور ہیں 1 ملین کے ٹارگٹ سے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کی مدد سے پورا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیا کریں، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اب ہمیں آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ ہمیں بھی فیڈ بیک ملتا رہے کہ کانٹینٹ کے حوالے سے کیا کیا امپروومنٹس ہو سکتی ہیں۔ تو پلیز اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں۔ میں صرف ایک خبر ذرا معیشت کے حوالے سے پہلے شیئر کر دوں کہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی صورتحال میں ایک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ادارہ شماریات کا دعویٰ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح تاحال 42% سے بھی زائد ہے، 42%، اور یہ جو رواں ہفتے ہے اس مہنگائی کی شرح میں 0.51% کی بے شک کمی ہوئی ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ پھر بھی 42% سے زیادہ جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 60,000 سے اوپر اس وقت پہنچی ہوئی ہے، تو معیشت جو ہے وہ یہاں سے بڑے اچھے نمبرز آ رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے کہانی ہے انفلیشن کی، مہنگائی کی، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کو جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ جس دن وہ اپنے اسکول کا بل، بچے کا بل دینے جاتا ہے، گروسری کرنے کے لیے جاتا ہے، بجلی کا بل پے کرتا ہے، پیٹرول خریدنے جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اصل میں میٹر کرتی ہیں۔ باقی یہ سارے نمبر شمبرز جو ہیں ٹھیک ہے یہ چلتے رہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ نیچے عوام تک آنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا میں تیزی سے ذرا خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ ساتھ تجزیے بھی چلیں گے، تو ذرا سپیڈ میرے ساتھ ہی رکھیے گا۔ ایک تو جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے کو 19 فروری کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ 19 فروری کا مطلب یہ ہے کہ کہانی اب الیکشن کے بعد ہی جو ہے وہ چلے گی۔ جسٹس بابر ستار نے 7 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ دونوں ڈی جیز جو ہیں آڈیو لیکس کیس میں 19 فروری 2024 کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام شہریوں کی پرائیویسی اور حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ اس میں کہا گیا کہ آڈیو لیک سوشل میڈیا پر کس نے ریلیز کی ہیں، ایف آئی اے نے جواب کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ ایف آئی اے آڈیو لیکس شیئر کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیل کے ساتھ رپورٹ پیش کرے۔ ڈی جی ایف آئی اے پیش ہو کر بتائیں کہ فون کالز کی سرویلنس اور ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئی ایس آئی نے وزارت دفاع کے ذریعے آڈیو لیکس پر اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ رپورٹس کے مطابق آئی ایس آئی کے پاس سوشل میڈیا پر شیئر معلومات کے سورس کا تعین کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ انٹیلیجنس بیورو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے آڈیو لیکس کن اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ غیر قانونی ریکارڈ کی گئی کالز کی آڈیو شیئر کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرائیں۔ ڈی جی آئی بھی بتائیں کہ پاکستان کے شہریوں کی سرویلنس کون کر سکتا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ کیا ریاست پاکستان کے پاس غیر قانونی سرویلنس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر عدالت کو بریف کریں، بتائیں کہ موبائل فون صارفین کی کالز اور ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے اور ممبرز پی ٹی اے رپورٹ کے ساتھ اس کے درست ہونے کا بیان حلفی بھی جمع کرائیں۔ اچھا، میرا صرف ایک یہ پوائنٹ ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ جو بھی پوائنٹ آف ویو لیا جا رہا ہو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے ایسے بڑے ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی جو 1 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی فائل، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سب سے پہلے کب اپلوڈ ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ایسا ڈیٹا بھی نکل سکتا ہے کہ جو ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کی جا چکی ہوں نا
ان کا ڈیٹا بھی نکل آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلنا. لیکن اگر آپ نے عدالت کے اندر جو ہے وہ نہیں ماننا یا آپ نے عدالت کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں دینی یا ان کی رہنمائی نہیں کرنی تو نہ کریں, بے شک نہ کریں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر جو ہے اس وقت کیا چل رہا ہے. تھوڑی سی پریشانی پائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر. یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کچھ اور خبریں. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جو ہے جناب وہ جاری ہے. اس میں جج ابوالحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ روبرو اہم گواہوں کے اعظم خان اور عزت مجید نے اپنے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروائے ہیں. اس موقع پہ کمرہ عدالت میں عمران خان کی اہلیہ, ان کی بہنیں شام قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی وہاں پہ موجود تھے. سماعت کے دوران سیکرٹری وزارت داخلہ آفتاب احمد خان, سابقہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ عاوید ارشاد, اسسٹنٹ سائفر آپریشن نعمان نے بھی اپنے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروا دیے ہیں. سماعت شروع ہونے سے قبل استغاثہ کے 22 گواہان اڈیالہ جیل پہنچے تھے, جن میں اعظم خان, سہیل محمود, اسد مجید, ہدایت اللہ, محمد اشفاق اور باقی دیگر جو نام بھی ہیں وہ شامل ہیں. اچھا ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ شیئر نہیں کی جا سکتی کیونکہ عدالت نے جو ہے وہ حکم دیا ہوا ہے. لیکن نعیم حیدر پنچوتا صاحب انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں جسٹ ٹو شیئر اٹ کہ وہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو. انہوں نے کہا جی سائفر کیس میں سزا دینے کی ایسی جلدی ہے کہ نہ عمران خان, نہ شاہ محمود, نہ ان کے وکیل, بس روسٹرم پر پروسیکیوٹر اور گواہ اور شہادت ریکارڈ دھڑا دھڑ کی جا رہی ہے. جب فیملی کے لوگ پہنچے اور بتایا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آگے سے سپریم کورٹ کا حکم غلط بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں, جبکہ وکیل باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جانے کی اجازت کے منتظر ہیں. اس سب ڈرامہ ٹرائل سے بہتر ہے ابوالحسنات صاحب ایک ہی بار میں سیدھا سزا کا نوٹیفیکیشن نکال دیں. عمران خان کے ساتھ ایسا ظلم نامنظور. تو یہ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ جی ان کو صحیح طرح سے جس طرح فیئر ٹرائل ہونا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا, اور یہ ان کا اعتراض ہے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کا. اس کے علاوہ نگراں حکومت نے الیکشن کمیشن کے احکامات تسلیم کرنے سے تقریباً انکاری ہو گئی ہے. اور وہ معاملہ کیا ہے, بیسکلی جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے بعد وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ احد چیمہ کو تاحال عہدے سے برطرف نہیں کیا گیا ہے. کمیشن نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو 26 دسمبر کو طلب کر لیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو لکھے جانے والے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کی جانب سے 19 دسمبر کو وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو ہٹانے کے حوالے سے ہدایت کی گئی تھی, مگر ان ہدایت پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. ایک اور مراسلے میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو تبدیل نہ کیے جانے کے حوالے سے وضاحت کرنے کے لیے بھی طلب کیا گیا. کمیشن کی جانب سے معاملے پر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو منگل 26 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے. تو احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ کے اوپر ہی موجود ہے, ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ جو ہے فی الحال مؤخر کر لیا. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آج صبح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے یہ لوگ آلریڈی اس سلسلے میں اپنی درخواست جمع کروا دیں. لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ اس کو اس لیے مؤخر کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہ جو الیکشن کمیشن کا کل کا فیصلہ تھا اس کی مصدقہ کاپیز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے درخواست جمع کرائیں اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریجیکشن ہو جائے کہ جی اس کا ایکچولی اس کی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ کدھر ہیں. تو اس لیے ابھی تک جب تک یہ کم از کم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ درخواست ابھی بھی جمع نہیں کروائی گئی ہے. یہ کیس کب اور کہاں دائر کیا جائے گا اس حوالے سے حامد خان, بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر علی خان کے درمیان مشاورت جاری ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے بھی جو ہے وہ گائیڈنس لی جائے گی کہ اس کا کیا کیا جائے. تو ابھی تک جو ہے وہ یہ پروسیس شروع نہیں ہو سکا ہے بلے کو بچانے کے لیے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات سے قبل مجھے نااہل کرنا میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. کچھ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اور مسلم لیگ نون کا وہ جو معاملہ ہے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے. اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے ایک اضافی نوٹ جو کل کا فیصلہ تھا اس کے اندر جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے بھی جو ہے ایک سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ حکومت سے نکالا گیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک امید کی کرن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جاگی, جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آج یہ پٹیشن جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جمع کروائی. انہوں نے اس میں کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے انہیں 8 اگست کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 5 سال کے نااہل قرار دیا, جبکہ تحریک انصاف کو پارٹی نشان بلے سے بھی محروم کر دیا گیا.
عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے. توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کا پورا فیصلہ نہیں، ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور عمران خان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عمران خان نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ انتخابات قریب ہیں، عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد رجسٹرار نے جو ہے اس درخواست کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے اور یہ درخواست جو ہے وہ واپس کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ جی اس کے ساتھ جو متعلقہ ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ نے نہیں لگائے ہوئے، اس لیے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی اگر اس کو آپ نے اٹھانا ہے اس سارے معاملے کو، تو 6 جنوری تک جو ہے وہ اس سلسلے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے. 6 جنوری تک کا ٹائم ہے کہ اس میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تب تک جو ہے وہ اپیل دائر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی لاہور کے حلقہ NA 122 سے جمع کرا دیے گئے ہیں. کاغذات نامزدگی عمران خان کے وکیل رائے علی اور عمر طالب نے RO کو جمع کرائے. عمران خان کے حلقہ NA 89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے اور وہاں پہ میاں والی من عمران خان صاحب کا آبائی حلقہ ہے اور گزشتہ انتخابات میں بھی عمران خان نے یہ نشست اپنے پاس رکھی تھی. تو مذکورہ حلقے میں دیگر امیدواران نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، جن میں خرم حمید روکڑی مرکزی سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی، نواب امیر محمد خان پیپلز پارٹی، عبید اللہ خان شادی خیل مسلم لیگ اور پیر امین اللہ تحریک لبیک سے شامل ہیں جنہوں نے اس حلقے میں ڈاکیومنٹس جمع کروائے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیملی سے اور سینیٹر اعجاز چودھری ان کی فیملی سے بھی جو ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. دونوں کے پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیملی نے مجھے بتایا کہ جی ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کل ان کے پیپرز جمع کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن پولیس والوں نے جو ہے ان سے وہ ڈاکیومنٹس چھین لیے اور وہ چھینا جھپٹی کے اندر ان کے جو ہسبینڈ ہیں جو کہ 80 سال سے بھی زیادہ عمر ان کی ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بڑا سخت جو ہے وہ چوٹ کا نشان بھی وہاں پہ بہت زور کی انہیں چوٹ لگی. بزرگ آدمی ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ زد و کوب کیا گیا اور ان کو ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروانے دیے گئے. اسی طرح سینیٹر اعجاز چودھری کے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ہمارے وکلا لے کر گئے تھے اور وہاں پہ جو ہے جو وکیل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جانب سے. تھوڑی دیر کے بعد ان وکیلوں کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ہمیں واپس نہیں مل سکے ہیں. تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ صورتحال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اب یہ میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ بیسکلی لاہور پولیس کی صدر لاہور بار سے تلخ کلامی کی ویڈیو ہے جو آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس وقت جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے ان سارے معاملات کے اندر. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں عامر جلیل صدیقی، ان کے کاغذات جمع کروانے کے لیے لاہور بار کے صدر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے. وہ صوبائی اسمبلی کی نشست PP 161 کے کاغذ جو ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانے کے لیے گئے تھے. تو وہاں پہ صرف چھوٹا سا میں کلپ یہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کیا ماحول ہے اور کس ماحول کے اندر جو ہے یہ ڈاکیومنٹس جمع ہو رہے ہیں. دیکھیے گا ذرا. صدر لاہور تو یہ آپ نے جناب یہ صورتحال دیکھی کہ اس وقت یہ صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ڈاکیومنٹ جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے. لیکن دوسری جگہ پہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ نامینیشن پیپرز جمع کروا دیے ہیں اور وہ خود وہاں پہ گئی تھیں. کچھ اور خواتین اور حضرات بھی ان کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں. اس کی ایکسیپٹنس جو ہے ظاہری بات ہے یہ سٹیج جو ہے ابھی بعد میں آئے گی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی وہ نون لیگ کی رہنما مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی اور ان کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود بیٹی کی انتخابی مہم چلائیں گی. افسوسناک بات ہے کہ بیٹی اور داماد جیل میں ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود انتخابی مہم چلاتے. اب ذرا نون لیگ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا.
آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی کہ آج 3 مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسیں کی. اس میں ملک احمد خان صاحب، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں، وہ ان کا نام اس وقت اسکپ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس آج جو ہے وہ کی. اور سب کا ٹاپک ایک ہی تھا، سب کا ٹاپک یہی تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو جو ہے معصوم کیوں کہا گیا ہے. اور یہ جو کل اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارک جو ہے وہ دیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی ناراض نظر آئی کہ جی یہ عدالت کی جانب سے اس طرح کا ریمارک. انہوں نے کہا جی پہلے جو ہے گٹو سی ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ معصوم تک کا ٹیگ جو ہے وہ ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رینکس کے اندر نا تھوڑی سی پریشانی پائی جاتی ہے. میری جو چند سورسز سے بات ہوئی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح ان کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. اب ظاہری بات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس سے زیادہ سپورٹ کیا ملنی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں جمع کروائی دیے جا رہے، اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ ملنی ہے؟ آپ کا تو کمپٹیشن ہی جو ہے وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں کہیں نہ کہیں سے چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ٹھنڈی ہوائیں کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں. بلکہ 2-4 لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ عین وقت کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ بھی دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو الیکشن لڑنے کی پابندی ہے، جس طرح انہوں نے یہ درخواستیں وغیرہ جمع کروائی ہیں، کہیں یہی سارا کچھ نہ ہو جائے اور آخری مومنٹ کے اوپر یہ نہ ہو کہ 11 آور کے اوپر جو ہے نا ایک دم بازی پلٹ جائے. تو اس لیے کافی زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے. اسی لیے دھڑا دھڑ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ایک ایک کر کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. تو نون لیگ اچھا اوپر سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے وہ سپیس نکلنا شروع ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دم بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. تو نون لیگ کے رینکس میں ایک تھوڑی سی پریشانی پائی جاتی ہے. مطلب یہ بینگ اوور کاشس بھی ہو سکتا ہے، میں یہ کہوں گا، میں یہ بینگ اوور کاشس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دے کین اسمیل بلڈ سم ویئر، کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں 2 نمبری تو نہیں ہونے لگی. تو یہ پریشانی تو 8 فروری تک چلنی ہے. یہ جب آپ پنگا لیتے ہیں نا اس قسم کا، یہ جو سیاسی پنگے ہوتے ہیں، تو یہ پھر آخری وقت تک چلتا ہے کہ یار کہ سارے نال ہینڈ تو نہیں ہونے لگا. یہ ہو سکتا ہے. سو لیٹ سی کہ یہ کہانی جو ہے آگے کہاں تک چلتی ہے. اس کے علاوہ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے. انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر ان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور بڑی ایک لمبی ویڈیو تھی، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مانسیرا سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں NA-15 سے، تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ اگر میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دے دیا تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن ضرور لڑوں گا، نواز شریف صاحب کے خلاف. اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں ویسے تو وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ جس طرح میں دیگر رہنماؤں کے بارے میں بتا رہا تھا، تو یہ ایک اور انہوں نے اسی سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی کے نئے طریقے، میاں محمود الرشید کے وکلا نے لاہور میں ان کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی کوشش کی، ریٹرننگ افسر نے وصولی سے انکار کر دیا. ان کی بیٹی نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے تو کہا کہ فیس جو ہے وہ نیشنل بینک میں جمع ہوگی. بینک پہنچے تو مینیجر نے کہا کہ فیس نہیں لے سکتے، نوکری چلی جائے گی. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہانی ہوئی ہے. اس کے علاوہ عام انتخابات کے حوالے سے فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے بھی کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروا دیے ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-61 اور PP 26 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. بطور آزاد امیدوار جو ہے فی الحال انہوں نے یہ اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے جی وہ پشاور سے الیکشن لڑنے کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں. جیو نے رپورٹ کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-32 سے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے وکیل نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما جمشید دستی نے کہا ہے کہ پولیس نے میرے گھر پر چھاپا مار کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ ان کے گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامالی سے بچایا جائے. ان کی اہلیہ نازیہ اپنے وکیل کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے ریٹرننگ افسر کے پاس آئی تھی، لیکن وکیل کے مطابق اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر نے ہمارے کاغذات نامزدگی کی تصویر بنا کر کہیں واٹس ایپ پر بھیجے، اور بعد میں ہمیں کہا گیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کر سکتے. دوسری جانب ریٹرننگ افسر کے ذرائع نے کہا کہ جمشید دستی کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ٹیکس ریٹرن منسلک نہ ہونے کی وجہ سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیے گئے. اچھا جی، ڈان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون اور IPP کے درمیان جو ہے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں ہو پا رہی، آپس میں معاملات نہیں طے ہو پا رہے. تو وہ ایک بڑا اچھا انسائٹ جو ہے انہوں نے شیئر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسکلی مسلم لیگ نون کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ حلقے جہاں پہ
آئی پی پی ایکچولی مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے کہ وہاں پہ اگر ہم نے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں کہیں وہ آزاد حیثیت میں وہاں پہ نہ کھڑے ہو جائیں, اور اگر ظاہری بات ہے پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ آزاد حیثیت میں نہ کھڑے ہو جائیں, اور اگر وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ان کا یہ سمجھنا ہے مسلم لیگ نون کا کہ آئی پی پی اپنے شیئر سے بہت زیادہ بڑا شیئر مانگ رہی ہے اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان جو ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اب علیم خان جو ہے وہ باقی چیزوں سے بعد میں, لیکن علیم خان جو ہے ایک مالدار پارٹی ہیں اور واہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ الیکشن کے اندر, ایون دو وہ پیسہ خرچ کر کے بھی الیکشن ہار جاتے ہیں. وہ ہار گئے, مطلب پچھلے 2 الیکشن جب انہوں نے لڑے تو وہ بار بار الیکشن ہار گئے. آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت گئے تھے, میں قومی اسمبلی کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ مریم نواز جو ہیں وہ نسبتاً ایک سیکیور سیٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ ان کی راہ میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب ایک جو ہے وہ تو صنم جاوید وہ بھی آ رہی ہیں بیچ میں, اور اوپر سے اگر علیم خان بھی بیچ میں آ گئے تو بہت زیادہ پرابلمٹک مریم نواز کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لاہور سے لڑی ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کراچی کی سیٹ سے بھی یا کسی اور سیٹ سے بھی لڑیں. لیکن نون لیگ چاہے گی, کم از کم یہ چاہے گی, اور ہمیشہ ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہمارا جو بڑا لیڈر ہے نا اس کا میدان بالکل کلیئر ہونا چاہیے, اس کو کوئی بھی جو ہے وہ تنگ کرنے والا بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو علیم خان, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ علیم خان بھی جو ہے ڈیلیبریٹلی اس حلقے کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تاکہ نون لیگ کو کنونس کیا جا سکے کہ جناب ساڑھے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو, نہیں کرو گے تو پھر اصلی رستہ نہیں چھڑائیں گے, پھر آپ کو جو ہے ہمارا پھر سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں اب اس سلسلے میں کیا بنتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.